سانحہ بھاٹی گیٹ پروجیکٹ مینیجر سمیت 5 ملزم ضلع کچہری میں پیش۔ جوڈیشل میجسٹریٹ شفقت عباس نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر منظور کر لیا۔ پولیس نے ملزمان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، احمد نواز دانیال سمیت 5 ملزمان کو ہتھ کڑی لگا کر پیش کیا۔ ملزمان کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ ملزمان کے وکیل نے کہا 1 کروڑ روپے متاثرہ فیملی کو چیک کی صورت میں دیا۔ چیک کی فوٹو کاپی عدالت کے روبرو پیش کر دی گئی۔ مدد کے لیے کہتا رہا، پولیس تھپڑ مارتی رہی، شوہر کی دہائی۔ میڈیا سے گفتگو میں غلام مرتضیٰ نے کہا ایس ایچ او نے تشدد کیا، دباؤ ڈالا، تسلیم کرو کہ بیوی کو اغوا یا قتل کیا۔ ڈی آئی جی کو حقائق بتانے پر ایس ایچ او نے دھمکیاں دیں۔ مجھے 1 کروڑ روپے کی ضرورت نہیں، پیسوں سے میرے بچوں کو ماں تو نہیں مل سکتی۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشنز کی کارروائی، ایس ایچ او بھاٹی گیٹ زین عباس معطل، ڈی ایس پی کو نوٹس جاری۔ دوسری جانب مدعی نے انکشاف کیا، پولیس نے سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگوایا۔ پولیس کی بھی تصدیق، پولیس کی مدعی سے انگوٹھا لگوانے کے بعد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سانحہ بھاٹی گیٹ میں جاں بحق خاتون کے شوہر پر تشدد کی تحقیقات، ایس پی سٹی، ایس ڈی پی او، ایس ایچ او اور غفلت کے مرتکب قرار پائے۔ ہائی پاور کمیٹی نے انکوائری رپورٹ مکمل کر لی۔ پولیس رائے کے مطابق کمیٹی نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور تمام شواہد اکٹھے کیے۔ جاں بحق ماں بیٹی کے اہل خانہ اور عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ ایس پی کی موجودگی میں متوفی خاتون کے شوہر پر ایس ایچ او کے ریٹائرنگ روم میں تشدد کیا گیا۔ کمیٹی نے آئی جی پنجاب کو سفارشات بھجوا دیں۔ کارروائی کا حتمی فیصلہ آئی جی پنجاب کریں گے۔ غفلت کے مرتکب مزید 2 ملزمان کو گرفتار کیا، تعداد 5 ہو گئی۔ پاکستان کو سینتاس معاہدے میں اہم کامیابی، عالمی ثالثی عدالت نے بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ہیگ میں قائم عالمی ثالثی عدالت کے حکم نامے میں کہا گیا کہ بھارت 9 فروری 2026 تک بگلہار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کروائے۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ طور پر وجہ بتانا ہوگی۔ عالمی ثالثی عدالت نے کہا کہ عبوری ریلیف دینے کا اختیار صرف ثالثی عدالت کو ہے، نیوٹرل ایکسپرٹ کو عبوری اقدامات دینے کا اختیار حاصل نہیں۔ عدالت نے کہا کہ پاکستان 2 فروری 2026 تک یہ واضح کرے کہ وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے۔ کیس کے میرٹس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دا ہیگ میں ہوگی۔ بین الاقوامی معاہدوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ عالمی معاہدے کو یک طرفہ طور پر منسوخ یا معطل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب عاصم افتخار کی 365 نیوز سے گفتگو، کہا بین الاقوامی قانون میں کوئی بھی ملک یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کسی معاہدے کو منسوخ یا معطل کیا جائے۔ ہر معاہدہ سب فریقین کی رضا اور تعاون سے ہی بدلا جا سکتا ہے۔ سانحہ گل پلازا کا 15واں روز، عمارت سیل، ماسٹن روڈ ٹریفک کے لیے بدستور بند، ہیوی مشینری جائے وقوع پر موجود۔ گل پلازا کے اطراف کے مال کھول دیے گئے۔ متاثرہ تاجروں نے اظہار یکجہتی کے لیے دکانوں کے باہر بے نظا ویزا کر دیے۔ سانحہ میں جاں بحق 69 افراد کی شناخت ہو چکی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ، امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا، بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے ملے، سعودی عرب جانے والے 5 مسافروں کی سفری دستاویزات چیک کی، ایف آئی اے حکام سے تصدیق کروائی، 20 مسافر سوالات کے درست جواب اور ملازمت کے بارے بھی صحیح معلومات نہ دے سکے۔ نامکمل دستاویزات پر 3 مسافروں کو روکنے پر ایف آئی اے کی حوصلہ افزائی کی، کہا پاکستان کی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رضامندی سے آنکھ میں انجیکشن لگائے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے پروسیجر سے متعلق ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز پروفیسر رانا عمران سکندر کا ویڈیو پیغام، کہا یہ عمل آپریشن تھیٹر میں 20 منٹ میں مکمل ہوا۔ بانی پی ٹی آئی نے آنکھ میں کم نظر آنے کی شکایت کی تھی، جیل میں مکمل معائنہ کیا، جس کے بعد انہیں پیمز اسپتال منتقل کر کے علاج کے مختلف آپشن سے آگاہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب اشتعال انگیزی سے گریز کرے، کوئی بھی غیر محفوظ اقدام ناقابل برداشت ہوگا۔ آبنائے ہرمز سے روزانہ 100 سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔
ایرانی مشقیں محفوظ پیشہ ورانہ انداز میں ہونی چاہیے. یہ بین الاقوامی میری ٹائم ٹریفک کی آزادانہ نقل و حمل کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے. ایران نے آبنائے ہرمز میں کل سے 2 روزہ بحری مشقوں کا اعلان کر رکھا ہے. ایران نے یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا. علی لاریجانی نے کہا کہ یورپی یونین ایران کے داخلی قانون سے یقیناً آگاہ ہے. جن ممالک نے پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی یونین کی حالیہ قرارداد میں حصہ لیا ان کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں تصور کیا جاتا ہے. اس اقدام کے نتائج کی ذمہ داری انہی پر یورپی ممالک پر عائد ہوگی. یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان کیا تھا. اپنی سرزمین سے ایران کے خلاف کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر خارجہ آذربائیجان کی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو. بولے آذربائیجان ہمیشہ ایسے اقدامات اور بیانات کی مخالفت کرتا ہے جو ایران یا خطے میں عدم استحکام کا باعث بنے. بنوں میں نامعلوم افراد کی فائرنگ. 3 دوست جاں بحق. مرنے والوں میں عامر خان درانی، سدیس سورانی اور نعیم شامل. جاں بحق ہونے والے 2 افراد حجرے میں سو رہے تھے. رات کو گاڑی میں سوار افراد کی حجرے پر اندھاتون فائرنگ. نعیم کو نامعلوم مسلح افراد نے سورانی پارک کے قریب نشانہ بنایا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی یونیورسٹی آف گوادر میں اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست. یونیورسٹی آمد پر اساتذہ اور طلباء کی جانب سے شاندار استقبال. جنرل احمد شریف چودھری نے قومی اور علاقائی صورتحال کے حوالے سے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ مفصل گفتگو کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کے حوالے سے طلباء کو مکمل آگاہی فراہم کی. طلباء کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے ہمیشہ ریاست، آئین اور قومی وقار کا دفاع کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمارے ذہنوں میں موجود ابہام کو دور کیا اور شواہد کے ساتھ مس انفارمیشن کا تدارک کیا. سندھ کے تاریخی روحانی سیاحتی مقامات کی سیر اب ہوگی بذریعہ ٹرین. محکمہ سیاحت اور ثقافت کا تھر کے بعد موئنجو داڑو میں سفاری ٹرین شروع کر دی. وزیر ثقافت و سیاحت ذوالفقار شاہ نے افتتاح کیا. سفاری ٹرین 2 روزہ سیاحتی ٹرپ پر کراچی سے روانہ ہوئی. ٹرین سہون میں مختصر قیام کرے گی. سیاح مسافر لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دیں گے. سہون کے پہاڑ پر بنے ریلوے ٹریک سے سیاحتی ٹرین لاڑکانہ جائے گی. لاڑکانہ میں ٹرین کے مسافروں کے لیے میوزیکل نائٹ کا اہتمام ہوگا. اتوار کی صبح سفاری ٹرین کے شرکاء موئنجو داڑو کا سیاحتی دورہ کریں گے. سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ. ایس ایچ او کو باخدمت جناب لکھنا ممنوع قرار. سپریم کورٹ کے مطابق ایس ایچ او عوام کا خادم ہے اور عوام اس کے نوکر نہیں. اب ایس ایچ او کو درخواست میں صرف جناب ایس ایچ او لکھا جائے گا. پرانی غلامانہ زبان ختم کی جاتی ہے. ایف آئی آر درج کروانے والا شہری اطلاع دہندہ ہوگا، شکایت کنندہ نہیں. پولیس کارروائی میں فریادی کا لفظ بھی ممنوع قرار دیا گیا. فریادی رحم مانگنے کا تاثر دیتا ہے، حق مانگنے کا نہیں. سپریم کورٹ کی پولیس افسران کو سخت وارننگ جاری. ایف آئی آر میں تاخیر پر پی پی سی 201 کے تحت مقدمہ بن سکتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے 11 ججز نے عہدوں کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم مستقل ہونے والے ججز سے ان کے عہدوں کا حلف لیا. لاہور ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے ججز میں جسٹس حسن نواز مختوم اور جسٹس ملک وقار حیدر آوان شامل. جسٹس سردار علی اکبر اور جسٹس احسن رضا کاظمی بھی مستقل ہونے والے ججز میں شامل. جسٹس ملک جاوید اقبال وینس اور جسٹس محمد جواد ظفر بھی مستقل ہونے والے ججز میں شامل. جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک اویس خالد اور جسٹس سلطان محمود مستقل ہونے والے ججز میں شامل ہیں. سونے کی قیمت میں دوسرے روز بھی بڑی کمی. فی تولہ قیمت میں 25,500 روپے گر گیا. فی تولہ سونا 5,11,862 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 21,862 روپے سستا. بارشیں برسانے والا سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل. کوئٹہ، چمن، قلعہ عبداللہ، سرانان، پشین میں بارش. کویک سمیت بالائی علاقوں میں برف باری جاری. برف باری کے باعث پہلے سے بند سڑکیں کھل نہ سکیں. این ڈی ایم اے کی آج سے 4 فروری تک پنجاب میں بھی بارش اور برف باری کی پیش گوئی. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرات.
امریکہ سعودی عرب کو 9 ارب ڈالر کے پیٹریوٹ میزائل فروخت کرے گا۔ پینٹاگون نے سعودی عرب کو پیٹریوٹ میزائلوں کی فروخت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو جدید کیپیبلٹی میزائلز اور متعلقہ آلات فراہم کیے جائیں گے۔ اسرائیل کو بین الاقوامی سطح پر ایک اور سبکی کا سامنا۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ جنوبی افریقی وزارت خارجہ کے مطابق جنوبی افریقہ نے اسرائیلی سفارت خانے کے ناظم الامور ایریل سیڈمن کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا۔ وہ جنوب افریقی صدر کے خلاف سوشل میڈیا پر توہین آمیز مہم چلا رہے تھے۔